بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الرابع حروف تنصب الاسم فقط، وهي 7 أحرف. الواو وهي بمعنى مع، نحو استوى الماء والخشبة. وإلا وهي للاستثناء، نحو جاءني القوم إلا زيدا. ويا وهي لنداء القريب والبعيد، وأيا وهيا وهما لنداء البعيد. وأي والهمزة المفتوحة وهما لنداء القريب. وهذه الحروف الخمسة تنصب الاسم إذا كان مضافا إلى اسم آخر، نحو يا عبد الله، وأيا غلام زيد، وهيا شريف القوم، وأي أفضل القوم، وعبد الله. وترفع الاسم إن لم يكن ذلك الاسم مضافا، مثل یا زید و یا رجل. فرماتے ہیں چوتھی نو وہ حروف ہیں تنصب الاسم فقط، جو اسم کو فقط نصب دیتے ہیں. نوع الرابع مبتدا ہے، حروف اس کی خبر ہے، پھر یہ تنصب الاسم فعل و فاعل مفعول اس کے لیے حروف کے لیے صفت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چوتھی نوع وہ حروف ہیں جو فقط اسم کو نصب دیتے ہیں. وہی 7 أحرف، اور وہ ٹوٹل 4 حروف ہے. الواو ان میں سے پہلا واو ہے. وہیا اور یہ واو بمعنی مع کے معنی میں آتا ہے، مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نحو جیسے استوى الماء والخشبة، پانی برابر ہوا لکڑی کے ساتھ. پرانا زمانے میں پانی کو جانچنے کے لیے تو کیا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ایک لکڑی کو نصب کیا جاتا تھا. تو کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ استوى الماء والخشبة، پانی برابر ہوا لکڑی کے ساتھ. یہاں ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ والخشبة میں ہے. اور کیا کہتے ہیں واو بمعنی مع نے خشبتہ کو نصب دیا ہے، نصب کی علامت فتح ہے. وَإِلَّا دوسرے نمبر پہ اللہ ہے. وَهِيَ لِلْإِسْتِثْنَاءِ، یہ استثناء کے لیے آتا ہے. نحو جیسے جاءنی القوم الا زیدا، میرے پاس قوم آئی مگر زید نہیں آیا. تو قوم مستثنیٰ منہ ہے، الا حرف استثناء، زیدن مستثنیٰ ہے. اب الا کے بعد جو ہے مستثنیٰ کیا ہے؟ منصوب ہے. یعنی بقول عوامل والے کے اللہ نے زیدن کو نصب دیا ہے. ویا تیسرے نمبر پہ یا ہے. وہی لنداء القریب والبعید، یہ دور کے بلاوے کے لیے اور قریب کے بلاوے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ندا کہتے ہیں پکارنے کو کہتے ہیں. لنداء القریب، قریب کے پکار کے لیے، والبعید اور دور کے پکار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ یا بھی اپنے پیچھے آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے عوامل والے کے بقول. وَأَيَا وَحَيَا، اور اسی طرح حیا اور ایا ہے. وَهُمَا اور یہ دونوں لنداء البعید، بعیدی دور کے پکار کے لیے آتے ہیں، دور کے بلاوے کے لیے استعمال ہوتے ہیں دونوں. وَأَيْ وَالْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ، اور لفظ ای اور حمزہ مفتوحہ. وَهُمَا اور یہ دونوں لنداء القریب، قریب کے پکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. یہ 5 کو کہتے ہیں حروف ندا کہتے ہیں. کیا؟ یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ آ، ان کو کہتے ہیں حروف ندا. حروف ندا 5 ہو گئے، الا 6 ہو گئے، واو بمعنی مع 7 ہو گئے. یہ 7 حروف اپنے پیچھے آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں. اچھا، وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْخَمْسَةُ، یہ آخری 5 حروف جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، یا، ایا، حیا اور ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ 5 حروف تنصب الاسم، اپنے پیچھے آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں، اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں. اذا کان مضافا، کیا مطلب؟ اذا کان الاسم مضافا الی اسم آخر،
جب وہ اسم کیا ہو، اضافہ ہو کسی اور اسم کی طرف، تو یہ حروف نصب دیتے ہیں، یعنی ایسی صورت میں منادہ منصوب ہوگا، نحو یا عبداللہ۔ اب دیکھو، عبد اضافہ ہے اللہ کی طرف، اور یہ عبدہ کو یعنی نصب دیا ہے، یا عبداللہ، اے عبداللہ۔ وآیا، اسی طرح آیا کی مثال جیسے وآیا غلام زیدن، اے زید کے غلام۔ اب غلامہ مضاف ہے زید کی طرف، لہٰذا آیا نے غلامہ کو نصب دیا ہے۔ وحیا شریف القومی، اے قوم کے شریف، فرد یا شریف مرد۔ اب یہاں کیا ہے، حیا حرف ندا نے شریفہ منادہ کو نصب دیا ہے، اور شریفہ مضاف ہے قوم کی طرف۔ وَأَيْ افضل القومی، اے قوم کے فاضل ترین شخص۔ اب اے نے افضلہ کو نصب دیا ہے، اور افضلہ مضاف ہے قوم کی طرف۔ وَعبداللہ، اے عبداللہ۔ اب نے عبدہ کو نصب دیا ہے، چونکہ عبدہ مضاف ہے اللہ کی طرف، لہٰذا یہاں منادہ منصوب ہے۔ تو یعنی یہ حروف نصب دیتے ہیں منادہ کو اپنے پیچھے آنے والے اسم کو، کب؟ جب وہ اسم کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا، عبد اضافہ ہے اللہ کی طرف، غلام اضافہ ہے زید کی طرف، شریف اضافہ ہے قوم کی طرف، افضلہ اضافہ ہے قوم کی طرف، اور عبدہ اضافہ ہے اللہ کی طرف۔ وَتَرْفَعُ الْإِسْمَ، اور یہ 5 حروف اسم کو رفع دیتے ہیں، إِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْمُ مُضَافًا، اگر وہ اسم اپنے دوسرے اسم کی طرف، یعنی وہ اسم کسی اور دوسرے اسم کی طرف اضافہ نہ ہو، تو پھر یہ حروف اس اسم کو رفع دیتے ہیں، مثل